ناظرین، کل کی جو رات تھی یہ سب سے زیادہ بھیانک رات تھی جب سے لے کر اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ چھڑی ہے۔ تو کل والی رات سب سے بڑی اور سب سے بھیانک رات تھی، کیونکہ کل اسرائیل نے چاروں طرف سے حملے کر دیے تھے غزہ کے اوپر۔ ابھی بھی بومبنگ جاری ہے وہاں پہ، بائی دا وے نان اسٹاپ بومبنگ وہاں پر جاری ہے، اور انہوں نے انٹرنیٹ بھی بند کر کے رکھی ہوئی ہے تاکہ وہاں کی خبریں جو ہیں وہ زیادہ باہر نہ آئیں۔ ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ ایلن مسک نے اناؤنس کیا ہے کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ جو باڈیز ہیں ان کو ایلن مسک فری میں انٹرنیٹ، اسٹار لنک جو اس کی سیٹلائٹ ہے وہاں سے وہ پرووائڈ کرے گا۔ یوکرین کے اندر بھی اس نے یہی کیا ہوا ہے، اور یہاں پہ بھی اس نے اناؤنس کیا ہوا ہے کہ فری کی انٹرنیٹ وہ ان انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو دے گا جو کہ عالمی سطح پر ریکگنائزڈ ہیں۔ تو ایلن مسک نے بڑا شاندار قسم کا ایک کام کیا ہے۔ البتہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے انٹرنیٹ وہاں پر سارا کچھ بند کیا گیا ہے۔ ایک سبب اس کا یہ بھی ہے کہ کیجولٹیز زیادہ ہو رہی ہیں اسرائیلی فورسز کی، تو ان کا نمبر چھپانے کے لیے بھی غالباً یہ ایک اٹیمپٹ کی گئی ہے۔ کل جب اسرائیل نے اناؤنس کیا کہ ہم غزہ کے اندر گھس رہے ہیں تو حماس کا پہلا ری ایکشن یہ آیا تھا، ابو عبیدہ جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو پیدا ہی اس دن کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ ان کا پہلا ری ایکشن آیا کہ ہم جو ہے نا حماس والے، ہم تو پیدا ہی اس دن کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم یا تو شہید ہوں گے یا غازی بنیں گے۔ تو ان کا یہ اسٹارٹنگ میں ری ایکشن یہ آیا۔ اب کل جب یہ گھسے ہیں تو بدترین قسم کا ان کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا ہے، بہت زیادہ شدید قسم کے ریزسٹنس وہاں سے ہوئی ہے، اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں فلسطینی جو لوکل میڈیا وہاں کا وہ یہ کوٹ کر رہا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں اسرائیلی فوجی جو ہیں کل مارے گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے فی الحال انہوں نے یہ کہنا شروع کیا اسرائیلی فورسز نے کہ کل ہم نے گراؤنڈ انکرجن نہیں کی، اس کو فل فلیج گراؤنڈ انکرجن نہیں کہنا چاہیے۔ یہ ہم نے جو ہے نا صرف ایک لیول بڑھائی ہے، یہ گراؤنڈ انکرجن ابھی ہم نے شروع نہیں کی۔ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل حماس وار، اسرائیلی فورسز اسٹیپ اپ بمبارڈمنٹ اینڈ میک انادر انکرجن انٹو غزہ۔ Israeli military officials declined to say if the newest incursion was the start of an anticipated ground offensive۔ انہوں نے کہا یہ وہ نہیں ہے، اندر گھسنے کی کوشش نہیں کر رہے، صرف ہم حملہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں حماس کے ٹارگٹس کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو یہ جو موقف میں شفٹ نظر آیا اصل میں وہ اسی وجہ سے نظر آیا کہ ریزسٹنس سامنے سے بہت زیادہ ان کو فیس کرنی پڑی ہے۔ 311 جو سولجرز ہیں ان کے مرنے کی کنفرمیشن اسرائیل نے کی ہے، پہلی مرتبہ انہوں نے کی ہوئی ہے۔ اب تک ان کے لواحقین کو پتہ نہیں تھا، فیملیز کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے بندے کدھر ہیں، اور کئی سو ایسے ہیں جو کہ ابھی تک کٹ آف ہیں اپنی فیملیز سے، ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ کدھر ہیں۔ تو مانا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو اسرائیلی فورسز کے مرنے کا نمبر ہے نا، وہ جو ڈیتھ ٹول ہے وہ زیادہ ہے، لیکن ریویل ابھی تک انہوں نے ایک دم سے سارا نہیں کیا تاکہ ٹروپس ڈیمورلائز نہ ہو۔ تو انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے وہ نمبر اور آئیڈینٹی جو ہے وہ جاری کرتے جا رہے ہیں۔ دی ٹائمز آف اسرائیل نے خبر لگائی ہے کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نیمز انادر سولجر کلڈ ان اکتوبر 7 آن سلاٹ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ڈیتھ، ہر یعنی کہ یہ جو سولجر ان کی ایک اور ماری گئی ہیں تو ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہر ڈیتھ برنگس دی ٹوٹل نمبر آف سلین سولجرز، آفیسرز اینڈ ریزروسٹ، مینی آف ہوم آر لوکل سیکورٹی آفیسرز ان دا وار ٹو 311۔ 311 جو لوگ ہیں انہوں نے آفیشیلی کنفرم کیا ہے کہ ہمارے 311 فوجی مارے گئے ہیں، وچ از اے ہیوج نمبر، اٹس اے ہیوج نمبر۔ فوجی کا مارے جانا، دیکھیں سیویلین کیجوالٹی جو ہوتی ہے نا وہ تو مورل آپ کے اوپر ایک دباؤ ڈالتی ہے، لیکن جب فوجی مرتا ہے نا تو ملیٹرلی دباؤ بنتا ہے، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو 311 ایک بہت بڑا فگر ہے کہ اتنے چھوٹے سے عرصے کے اندر اتنے زیادہ لوگ مارے گئے۔ تو یہ انہوں نے ریویل کیا ہے، اور بہت زیادہ ٹینکوں کے تباہ ہونے کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کئی سارے ٹینکس جو ہیں وہ بھی دبردوس ہو چکے ہیں۔ مین وائل تابڑ توڑ حملوں کی وجہ سے جو فلسطینی ڈیتھ ٹول ہے وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل پاؤنڈز غزہ ود نان اسٹاپ اسٹرائکس آفٹر اوور نائٹ بامبنگ کازز ٹوٹل کیوس۔ ایک افراتفری وہاں پر مچی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی زیادہ شدت کے ساتھ بامبنگ کر رہے ہیں کہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے۔ آج ان کی فوج کے ایک بندے نے اناؤنس کیا ہے کہ نارتھ کا جو علاقہ ہے غزہ کے نارتھ کا، اس میں رہنے والے لوگ ساؤتھ میں چلے جائیں، پہلے کی طرح جو انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے بھی ایسی ہی اناؤنسمنٹ کی تھی کہ نارتھ والے لوگ ساؤتھ میں چلے جائیں، لیکن حماس والے کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں ڈھکوسلے ہیں، پہلے مرحلے میں یہ نارتھ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو ادھر بھیج کے،
اور اس پہ قبضہ کرنے کے بعد یہ دوسرے مرحلے میں ساؤتھ والوں کو ہو سکتا ہے کہ ایجپٹ اور یا ادھر ادھر جو ہے دوسری جگہوں پہ بھیج دیں، لیکن یہ ایک غزہ کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ کل رات والی جو انکرجن تھی اس پہ حماس کا آفیشیل اسٹانس سامنے آیا ہے، وہ ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دی پیلسٹائن کارنیکل رپورٹ کر رہا ہے کہ ریزسٹنس نیوز نیٹ ورک آرمڈ کلیشز آر ٹیکنگ پلیس ناؤ آن دی ایسٹرن بارڈر آف خان یونس۔ خان یونس وہاں کا بڑا ایک مشہور علاقہ ہے، غزہ کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ بہتر علاقہ ہے وہاں پہ غزہ اسٹرپ کے اندر تو یہ خان یونس کا علاقہ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خان یونس میں اس وقت جو ہے لڑائی، شدید لڑائی جاری ہے اور وہ صدرن غزہ کے اندر ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں حماس والے کہ دی اسرائیلی آرمی ہیز ناٹ میڈ اینی پروگریس ان دیئر اٹمپٹڈ انکرجن انٹو غزہ سنس دیئر انیشیل اٹمپٹس لاسٹ نائٹ۔ رات کو انہوں نے پھر سے گھسنے کی کوشش کی، حماس والے کہہ رہے ہیں کامیابی ان کو کوئی نہیں ملی، ہم نے ان کو ریزسٹ کیا ہے، ہم نے ان کی ٹینکوں کو تباہ کیا ہے، ہم نے ان کے بندوں کو نشانہ بنایا جو کہ اندر یہاں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں حماس والے کہ کسی قسم کی کوئی کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوئی، اور غالباً اسی وجہ سے وہ جو اسرائیلی آرمی نے کہا ہے کہ اس کو آپ فل فلیج گراؤنڈ انویژن مت سمجھیں، یہ ہم ایک طرح سے ٹارگیٹڈ اسٹرائکس کر رہے ہیں، اس طرح کا کوئی انہوں نے امپریشن دینے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اب یونائٹڈ نیشنز کے اندر جنگ بندی کے حوالے سے ایک قرارداد خدا کر کے پاس ہوئی ہے، اور وہ نان بائنڈنگ لیکن قرارداد ہے۔ اب اس کے اندر پاکستان اس میں کو اسپانسر تھا اور دیگر مسلمان ملک بھی اس میں کو اسپانسر تھے، لیکن اس میں عجب بات آپ کو بتاؤں کہ امریکہ، اسرائیل، یہ تو مطلب انہوں نے تو اس جنگ بندی کی مخالفت کی ہے ایز یوزول، لیکن بہت سارے ایسے ملک بھی تھے جنہوں نے اس جنگ بندی کی نہ حمایت کی نہ مخالفت کی، اور اس میں انڈیا کا نام دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ انڈیا کا آفیشلی اس طرح کا اسٹانس نہیں رہا۔ انڈیا ہمیشہ جنگ بندی کی جو بھی قراردادیں آتی ہیں انڈیا اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ یہاں پہ انڈیا نے ووٹ نہیں ڈالا، نہ حمایت کی نہ مخالفت کی، یعنی اگر وہ مخالفت کرتے تو اسرائیل کے خلاف جاتے۔ تو مودی نے یہاں پہ واسودھیوا کٹمبکم اپنا جو ایک روایتی ان کا جملہ ہے نا، ہول ورلڈ از اے فیملی، اس طرح کر کے ڈائلاگس مارتے رہتے نا، دا ہول ورلڈ از اے فیملی، تو اس کی انہوں نے مذاق اڑایا، ایک طرح سے مذاق اڑایا ہے۔ اب دنیا میں یہ کہیں پر بھی جا کر واسودھیوا کٹمبکم بولیں گے نا تو لوگ ان کو یاد دلائیں گے کہ آپ نے تو غزہ کے اندر سیز فائر کی جو ایک ریزولوشن آئی تھی تو اس میں تو آپ نے اس کی فیور میں ووٹ ہی نہیں ڈالا تھا۔ اچھا، یہاں پہ وہ اس کے ویسے خلاف بھی نہیں گئے، یہ جو عربوں کی ریزولوشن ہے اس کے خلاف بھی نہیں گئے، کیونکہ عرب ہیں، جا نہیں سکتے، ان کے خلاف جا نہیں سکتے، اور حمایت بھی نہیں کی کہ کہیں اسرائیل نے ناراض ہو جائے۔ تو انڈیا کی عجیب و غریب قسم کی پوزیشن ہے، نہ 3 میں نہ 13 میں، بیچ میں لٹکے ہوئے ایسے ہی۔ بہرحال مترو، یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے، کلیشز ابھی تک وہاں پر بھرپور طریقے سے جاری ہیں، اور جو ہی اس معاملے پہ مزید اپڈیٹس آتی ہیں تو براڈر ویو کے اندر اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔